السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اور اگر آپ مجھے اپنی سٹوری سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس جی میل پہ اپنی سٹوری ایز اے ای میل یا وائس نوٹ بنا کے سینڈ کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام عظمیٰ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ میرا اپنا واقعہ ہے جو کہ مجھ پہ بیت چکا ہے۔ میری شادی 2010 میں ہوئی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ میرے سسرال میں پیش آیا۔ میرا سسرال میں میرے ہسبینڈ، ان کی خالہ اور خالہ کی 2 بیٹیاں رہتی تھیں۔ میرے ہسبینڈ کے 2 بھائی تھے جو کہ باہر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں۔ ان کی اپنی فیملی بھی ہے کہ انہوں نے شادیاں وہاں ہی کی اور وہ اب وہاں ہی رہتے ہیں۔ میرے سسرال والے ایک ویل نون فیملی سے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کا خود کا بزنس ہے کپڑوں کا جو کہ کافی اچھا چلتا ہے اور ان کو کافی منافع بھی ہوتا ہے۔ یہ بات تب ہے جب میں شادی کر کے وہاں آئی۔ ہماری لو میرج تھی جو کہ میرے ہسبینڈ کی خالہ کو نہیں پسند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی شادی ان کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جائے، بٹ میرے ہسبینڈ نے ان دونوں بہنوں کی پہلے شادی کر کے بعد میں میرے ساتھ انہوں نے شادی کی۔ یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ میری شادی کے بعد گھر کا سارا ہولڈ میرے پاس آ گیا۔ میرے جو ریئل ساسو ماں اور میرے سسر ہیں ان کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، جو کہ مجھے اس واقعے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے روڈ ایکسیڈنٹ میں سب سے بڑا ہاتھ میرے ہسبینڈ کی خالہ کا تھا جو کہ ان کی اپنی بہن تھی۔ میرے اس شادی کے بعد میرے اس گھر میں آنے کے بعد میرے ہسبینڈ جو کہ زیادہ تر توجہ اپنی خالہ کو دیتے تھے وہ اب زیادہ تر توجہ مجھے دینے لگے اور پورے گھر کا ہولڈ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میرے ہسبینڈ جو کہ پہلے گھر کا خرچ لا کے میری خالہ کو دیتے تھے وہ اب مجھے دینے لگے۔ اور میری اس بات سے میری خالہ ساس کو بہت زیادہ چڑ تھی اور میری خالہ ساس کبھی کبھی بہت ہی عجیب بہیو کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے لان کے سائڈ پہ ایک روم تھا جو کہ وہاں میری خالہ ساس رہتی تھی۔ ان کا روم ایک گھر میں بھی تھا مگر وہ اکثر اس روم میں رہتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ننہال کا تعلق کچھ پیر فیملی سے تھا، تو کہتے ہیں کہ خالہ پاس کافی علم تھا اور اسی وجہ سے ان خالہ کو کافی عورتیں ملنے آتی تھیں جن کو خالہ اسپیشلی اسی روم میں ملتی تھی۔ خیر یہ بات میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ تھی اور مجھے بھی، اور خالہ کی ان بیٹیوں کو بھی۔ ان کو میرے ساتھ پرابلم ہے کہ نہیں یہ بات میرے ہسبینڈ کو اور ان کی بیٹیوں کو بھی پتہ تھی۔ دن گزرتے گئے، میں بھی چپ رہی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا اور کچھ دیر بعد میرے ہسبینڈ کا ایک دن ایسے ہی میرے ہسبینڈ نے خالہ کے ساتھ تھوڑا سا بہیو ٹھیک نہیں رکھا۔ ان کے ساتھ ہی کیا میرے ساتھ بھی اس دن ان کا بہیو بہت عجیب تھا۔ ان کو کام کی ٹینشن کی وجہ سے کافی پریشانی تھی
جس کی وجہ سے ان کا بیہیو سب کے ساتھ نارمل نہیں تھا۔ اس وجہ سے خالہ کافی ناراض ہو گئی اور وہ اس روم میں چلی گئی۔ 2 دن تک وہ نہیں آئی، بٹ میں ڈیلی ان کو 3 ٹائم کا کھانا کام والی کے ہاتھ بھیجتی رہتی تھی۔ عجیب بات یہ بھی تھی کہ ان کے روم میں جب بھی میں کام والی کو بھیجتی تو وہ ان کے روم میں جانے سے ڈرتی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی کام والی کو اپنے روم میں نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کھانا باہر رکھ دو اور میں باہر سے ہی خود ہی لے لوں گی۔ ہمارے ایسے ہی دن گزر گئے۔ 2 دن جب ایسے ہی گزرے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے خود بات کرتا ہوں۔ جب وہ صبح کے ٹائم خود گئے، انہوں نے جا کے ڈور ناک کیا تو خالہ نے ان سے بات نہیں کی اور صرف اتنا کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے بتا دیا کہ وہ نہیں آ رہے، تم خود بات کر لینا۔ ہمارے گھر کے باہر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، جس کی مدد سے جب بھی باہر ڈور بیل ہوتی تو میں دیکھ لیتی تھی کہ باہر کون آیا ہے کون نہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی تھی کہ ڈور بیل ہوئی، کام والی نے ڈور کھولا، میں CCTV سے دیکھا 3-4 عورتیں بلیک برقعے میں اندر آئیں اور انہوں نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا جیسے کہ اسے وہ باندھ کے لائی ہو۔ میں بڑی شاک ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ خیر 2-3 گھنٹے بعد وہ عورتیں چلی گئیں۔ اس CCTV کیمرے میں سے ایک کیمرے کا ویو اس روم کے ڈور تک تھا۔ کام والی جب بھی کھانا دینے جاتی وہ باہر کھانا رکھ کے ڈور ناک کر دیتی اور خالہ خود ہی اس سے کھانا اٹھا لیتے اور کھا کے برتن باہر رکھ دیتے۔ ایک رات ایسے ہی میں نے کام والی کے ہاتھ کھانا بھیجا اور میں خود بھی سونے چلی گئی۔ اس رات میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ وہ ٹرے ویسے کی ویسے وہاں ہی پڑی ہے۔ میں ہسبینڈ کو اٹھانے کی جگہ خود ہی چلی گئی۔ میں جب گئی میں دیکھا کہ روم کا ڈور اوپن تھا اور چاند کی روشنی سیدھا اندر جا رہی تھی۔ میں چپ کر کے گئی کہ اگر خالہ سوئی ہوئی تو میری وجہ سے اٹھ نہ جائے، تو میں ایسے ہی بنا آواز کیے روم میں جانے لگی۔ جیسے ہی میں روم میں انٹر ہوئی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بلیک کلر کا ایک عربی چوگا ٹائپ ڈالا ہوا ہے اور وہ سارا بلیک ہے، اور انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور اپنے ارد گرد سرکل میں کینڈل جلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کا منہ دوسری سائڈ پہ تھا۔ میں نے آگے ہو کے دیکھنا چاہا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہیں تو میں نے آگے ہو کے دیکھنا چاہا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہیں۔ جب میں آگے ہوئی میں نے دیکھا تو ان کے آگے ایک لڑکی جسے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اس کے کھلے بال، ریڈ آئیز، اور خالہ اس کو ایک سٹک کے ساتھ مار رہی تھی اور وہ اس سٹک کے ساتھ مار رہی۔ شاک کی بات یہ تھی جب میں نے دیکھا اس لڑکی کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہ لڑکی مسلسل چیخی جا رہی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ میں نے خالہ کو آواز دی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اسی ٹائم
ایک ذبح کرنے والے بکرے کی طرح اس لڑکی کے گردن پہ چھری چلا دی، اور وہ سارا کمرہ، ساری جگہ خون بلڈ پھیل گیا۔ میں یہ سب دیکھ کے ایسے جام فریز ہو گئی وہاں پہ کہ نہ میں کچھ بول سکی، نہ میں وہاں سے بھاگ سکی۔ پورے 2 منٹ میں وہاں کھڑی ہو کے اس لڑکی کو چیختے اور خالہ کو اس لڑکی کا گلا کاٹتے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے ہوش آئے میں بھاگی، اور میں نے سارا ماجرا جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ میرے ہسبینڈ اٹھے اور وہ آئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ خالہ ویسے ہی اسی سرکل کے اندر ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھی ہے، اور اس لڑکی کا کٹا ہوا سر اور جسم سائڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے خالہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خالہ نے ان کو اٹھا کے ایسے پھینکا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو، کیونکہ کسی عورت کے پاس، اسپیشل وہ عورت جس کی ایج 50 سے 60 سال ہو، وہ کسی ایسے جوان مرد کو ایسے ایک ہاتھ سے پکڑ کے پھینک نہیں سکتی۔ اور ان کی آواز مردانہ آواز تھی، جو کہ وہ غصے سے بول رہی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ جیسے ہی ہم نے یہ سنا، میرے ہسبینڈ نے اپنے ڈرائیور اور چوکیدار کو بلایا، وہ دونوں اندر آئے، اور ان سب نے مل کے خالہ کو ایک چیز رسی کے ساتھ، اسی زنجیر کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے لڑکی کو باندھا تھا، اس کے ساتھ باندھ دی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے پہلے خالہ کی بیٹیوں کو کال کی اور پھر پولیس کو کال کی۔ بلال بھائی، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ وہ جو لڑکی وہاں پہ ذبح کی خالہ نے، اور بس جب پولیس نے اس خالہ سے تشخیص کی، انویسٹیگیشن کی، تو انہوں نے بتایا کہ میں صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اور انہوں نے میرا نام بھی لیا کہ یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اور میں شیطان کی مدد سے میں اسے مار دوں گی۔ یہی بات مجھے میرے ہسبینڈ نے بعد میں بتائی کہ خالہ نے ایسے ہی جادو تویز کر کے ان کے ماں باپ کو ایکسیڈنٹ کروایا، اور خالہ کی بیٹیوں نے بھی خود یہ بات ایکسیپٹ کی کہ ان کی میرے ہسبینڈ کی خالہ ہسبینڈ کی جو خالہ ہیں وہ جادو تویز اور کالا جادو کرتی ہے۔ اور جب اس پورے روم کی تلاشی لی گئی، اس روم میں ہر جگہ تویز، دھاگے، اور کسی جانور کی سیری، پرندوں کے پر، پرندوں کے پاؤں، اور بلی کی دم، یہ سب وہاں سے ملے۔ اور اس کے بعد پولیس نے 3 منتھ کی انویسٹیگیشن کر کے بھی پولیس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ جو لڑکی ذبح ہوئی وہ کہاں سے تھی، کس کی تھی، کیونکہ ایز اے CCTV فوٹیج انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی ان سے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب واپس بھی گئے تھے، اور جتنے آئے تھے اتنے ہی واپس گئے تھے۔ پھر وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، یہ کسی کو نہیں معلوم، اور ابھی تک اس لڑکی کی کوئی شناخت نہیں ہوئی۔ پولیس نے، عدالت نے میری خالہ کو مینٹلی ڈس آرڈر کر کے ان کو اسائلم میں بھیج دیا، اور وہ آج بھی پاگل خانے میں کراچی کے پاگل خانے میں رہتی ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ سال میں یا عید پہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو بس یہی کہتے ہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اور میں شیطان کی مدد سے اسے ختم کر دوں گی۔ اس واقعے کے بعد
میرے ہسبینڈ اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ گھر آج بھی کراچی میں اسی جگہ قائم ہے، مگر میرے ہسبینڈ نے کچھ ہی دن پہلے اسے توڑ دیا، وہ سارا گھر وہ ختم کر دیا، صرف اسی لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ ایسے اثرات بھی ہوں جن سے مجھے یا میرے ہسبینڈ یا کسی کو بھی کوئی جانی خطرہ ہو، اس وجہ سے میرے ہسبینڈ نے عالم کی اس مدد سے اور ان کے جو نانا بجوں کے ایک بہت مانے جانے پیر ہیں ان کی مدد سے اس جگہ کو ختم کر دیا، اور اب وہ جگہ صرف ویرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب بھی میری خالہ ساس کے پاس ان کے ہسبینڈ یا ان کی بیٹیاں ملنے جاتی ہیں تو بس ان سے یہی کہتے ہیں کہ میں شیطان کی مدد سے ان کو ختم کر دوں گی اور تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔